अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन देखें, हालत एहराम में एक छोटी सी गलती भी आपसे दम या सदका आप पे वाजिब करवा सकती है। और देखें, बहुत से लोग हालत एहराम में ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन पे दम या सदका वाजिब हो रहा होता है। और देखें नाजरीन कि जिस वक्त आप हालत एहराम में होते हैं तो उसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं। अगर आप उन पाबंदियों को गलती से, जानबूझकर या भूल कर तोड़ देते हैं तो उस सूरत में आप पर फिर फिदिया वाजिब होता है, जिसमें दम भी है और सदका भी है, और इसकी कोई माफ़ी नहीं है और ये कफ़ारा आपने अदा करना होता है। और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए आपने इस सही इल्म को, इन मालूमात को लाजमी सीखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उम्रा करें सवाब हासिल करने के लिए, उल्टा लेकिन आपको गुनाह मिल जाए। क्योंकि जब दम या सदका आप पे वाजिब होता है और आप उसको अदा ना कर सकें, यानी कि आपको पता ही ना चले, तो उस सूरत में फिर आपको उल्टा गुनाह मिलेगा। और उम्रा के दौरान या हज के दौरान जो सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं वो होती ही हालत एहराम में हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा कि एहराम क्या है और एहराम की कौन कौन सी पाबंदियां हैं और किन गलतियों से आप पर दम या सदका वाजिब होगा। तो अगर आप ख़ुद उम्रा या हज पर जा रहे हैं या अपने किसी अजीज़ व अकारब को या घर में से किसी को आप भेज रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो इन चीज़ों को सीख सकें, ताकि वो अपना उम्रा और अपनी हज अच्छे तरीके से अदा कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एहराम क्या है। तो देखें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मर्द हज़रात 2 सफ़ेद चादरें जिस वक्त पहन लेते हैं और ख़वातीन इस्लामी शरई लिबास जिस वक्त पहन लेती हैं तो वो उनका एहराम है। तो देखें, वो उनका एहराम नहीं है, वो उनके एहराम का लिबास होता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स, यानी कि जो इस तरह से नमाज़ पढ़ रहा हो, कि फ़लाँ शख्स हालत नमाज में है। तो इसी तरह से जिस वक्त आप उम्रा या हज की नीयत करते हैं तो वो आप जिस जगह से भी करें, नियत करते हैं और उसके बाद आप तलबिया यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ लेते हैं, तब आप हालत एहराम में चले गए। तो उसके बाद की जो आपकी कंडीशन होगी उसको हम हालत एहराम कहेंगे। और मर्दों के लिए 2 सफ़ेद चादरें और ख़वातीन के लिए इस्लामी शरई लिबास जो है उनका, वो ही एहराम का लिबास है। और जैसे ही आप उम्रा की या हज की नियत करते हैं, यानी कि हालत एहराम में चले जाते हैं, तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले आपके लिए जायज़ थीं, उन कामों को आप कर सकते थे, और हालत एहराम में जाने के बाद आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते, वो आपके लिए फिर नाजायज़ हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको आप हालत एहराम में नहीं कर सकते। तो देखें, पहली जो चीज़ है वो ये है कि मर्द हजरात सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। यानी कि उनके लिबास में, एहराम का जो लिबास है उसकी शर्त है कि 2 अनसिली चादरें होनी चाहिए। एक को बतौर तहमत बांधते हैं, दूसरी वो उन्होंने ऊपर ओढ़नी होती है, लेकिन सिला हुआ कोई कपड़ा वो नहीं पहन सकते। ना उसमें जुराबे पहन सकते हैं, ना दस्ताने पहन सकते हैं, ना सर पे कोई टोपी पहन सकते हैं, और अंडरवियर वगैरह ये कोई चीज़ नहीं पहन सकते। और ख़वातीन का आम लिबास जिसमें उन्होंने पर्दा किया हुआ हो, जिससे अच्छी तरह से ढापा हुआ हो, वही उनका हालत एहराम का लिबास होगा। उन पे सिले हुए कपड़े की कोई पाबंदी नहीं है। और उसके बाद नाज़रीन कि मर्द हजरात और ख़वातीन हालत एहराम में बदन पर और कपड़ों पर खुशबू नहीं लगा सकती और ना ही खुशबू वाली किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो खुशबू की मिकदार की वजह से उन पर दम या सदका वाजिब हो जाएगा। और हालत एहराम में जाने से पहले मर्दों का बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन औरतों ने तब भी खुशबू नहीं लगानी, क्योंकि हज और उम्रा ऐसी इबादत है कि जिसमें गैर महरम मर्द भी साथ फिर रहे होते हैं, तो उन तक अगर खुशबू जाती है तो फिर औरत को गुनाह मिलता है। और इसके बाद मर्द और औरत दोनों के लिए है कि वो ना बाल कटवा सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं, ना नोच सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दाढ़ी के बाल खींच रहे होते हैं, नाक में से बाल खींच रहे होते हैं, तो ये काम नहीं करने। जिस्म के किसी भी हिस्से से आप ना बाल काट सकते हैं, ना कटवा सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से बाल उखाड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप पर सदका वाजिब हो सकता है। और अगर 1/4 हिस्से के बाल किसी भी जगह से आपने काटे या कटवाए, किसी मजबूरी की वजह से ही बेशक आपको काटने पड़ते हैं, तब भी आप पे दम वाजिब हो जाएगा। और इसी तरह से कि मर्द और ख़वातीन दोनों ये नाखून नहीं काट सकते हालत एहराम में। और मर्द हजरात जो हैं वो खुली चप्पल पहनेंगे, इस तरह की चप्पल नहीं पहनेंगे या इस तरह का कोई भी जूता नहीं पहनेंगे कि जिसमें से पाँव के दोनों टखने, एड़ी की पिछली हड्डी और सामने पाँव की उभरी हुई हड्डी जिसमें से ये छुप जाती हों, यानी कि ये तमाम हड्डियाँ नज़र आनी चाहिए। ऐसा जूता या ऐसी चप्पल आपने पहननी है। पाँव की जो सामने वाली उभरी हुई हड्डी है, इस पे उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये बेशक ढाँप दी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تو اس لیے آپ نے اختلاف کی طرف نہیں جانا بلکہ کھلی رکھیں، کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ڈھانپی ہوئی ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو کھلا رکھنا ناجائز ہے۔ کھلے رکھنے کے تو وہ بھی قائل ہیں اور وہ ڈھانپنے کے بھی قائل ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے کہ اس کو کھلا ہی رکھنا ہے، تو اس لیے آپ اس کو کوشش کریں کہ کھلا ہی رکھیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات میں نہ پڑ سکیں۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جس طرح کا مرضی جوتا استعمال کریں، جوگر استعمال کریں، ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ جرابیں پہن سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات جرابیں نہیں پہن سکتے، اور مرد حضرات نہ اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہیں کپڑے سے، نہ چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ اور خواتین نے کیا کرنا ہے کہ وہ سر کو تو ڈھانپیں گی، لیکن انہوں نے نقاب نہیں باندھنا، یعنی کہ اس طرح سے چہرے کو نہیں چھپانا کہ وہ کپڑا ان کے چہرے کے ساتھ ٹچ ہو۔ اور دیکھیں یہاں پر اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالت احرام میں عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے پردے کا وہاں پہ حکم نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حالت احرام میں بھی لیڈیز کے لیے پردے کا حکم موجود ہے، لیکن پردہ اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ کپڑا ان کے چہرے کو ٹچ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم حج پر جاتے تھے تو ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے غیر محرم مرد آتے تھے تو ہم اپنی چادریں آگے لٹکا لیا کرتی تھیں۔ تو اس وقت دیکھیں مرد اور خواتین کا رش جو تھا وہ کم تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، اور عورتیں الگ طواف کر رہی ہوتی تھی، مرد الگ کر رہے ہوتے تھے، اور باقی اعمال بھی اسی طرح سے ہو رہے ہوتے تھے۔ اور آج کل سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، مرد حضرات بھی خواتین بھی، تو اس لیے آج کل کے دور میں بے پردگی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے عورتوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کو بازار سے احرام والی کیپ بھی مل جائے گی، اس سے بھی وہ کپڑا اس طرح سے لٹکا سکتی ہیں، یا پھر وہ ہاتھ سے پکڑ کر رکھیں۔ اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتی ہیں تو پھر انہوں نے چہرہ کھلا رکھنا ہے، یعنی کہ نقاب نہیں لگانا کہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ ہو۔ لیکن اگر وہ چہرہ کھلا رکھتی ہیں تو اس میں بے پردگی کا جو گناہ ہے وہ ان کو ملتا رہے گا۔ اور خواتین دستانے نہیں پہن سکتی، اور مرد حضرات بھی دستانے نہیں پہن سکتے۔ اور ایسے مرد حضرات جن کے چہرے پر داڑھی ہے، وہ جب حالت احرام میں وضو کریں تو داڑھی کا خلال احتیاط کے ساتھ کریں، یا پھر صرف پانی کے چھینٹے مار لیں اور ہاتھ اس طرح سے نہ پھیریں، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اگر ان کے 1 یا 2 بال گرتے ہیں تو اس سے ان پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے کرنے سے اگر ان کے 3 بال گر گئے تو انہوں نے پھر 1 مٹھی گندم وہ صدقہ کرنی ہوگی، اور اگر 3 بال سے زیادہ بال گرتے ہیں تو پھر انہوں نے صدقہ فطر کے برابر صدقہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ ان پہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کریم یا لوشن جس میں خوشبو ہو، یعنی کہ خوشبو والی کریم اور خوشبو والا لوشن آپ جسم پر نہیں لگا سکتے۔ اگر بنا خوشبو والا ہے تو بے شک لگا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ خوشبو والا لگاتے ہیں تو وہ جسم کے کسی بھی عضو پر اکثر حصے پر لگ گیا تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر کم حصے پر لگا تو پھر آپ پر صدقہ واجب ہوگا۔ اور بہت سی خواتین بچوں کے ڈائپر وغیرہ جس وقت تبدیل کرتی ہیں تو ان کو لوشن یا کریم لگاتی ہیں، اگر وہ خوشبو والی ہے اور وہ اگر صرف ہاتھ کی 1 انگلی سے لگاتی ہیں تو پھر ان پر صدقہ واجب ہوگا، اور اگر ہاتھ کے اکثر حصے پر لگ جاتی ہے اور اس طرح سے مکمل ہاتھ سے اگر وہ لگاتی ہیں تو پھر ان پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے کریم اور لوشن لے کر جائیں ساتھ کہ جن میں خوشبو شامل نہ ہو۔ اور اسی طرح سے ہینڈ واش یا ہینڈ سینیٹائزر آپ نے بنا خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اور دیکھیں ہینڈ واش اور ہینڈ سینیٹائزر یہ ایئرپورٹ پر بھی آپ کو ملیں گے، جہاز میں بھی آپ کو ملیں گے، اور جو مسجد الحرام کے ارد گرد جو واش روم ہیں یا جو آپ کی ہوٹل ہوگی وہاں پر بھی ہینڈ واش رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تمام ہینڈ واش خوشبو والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سے آپ غلطی سے یا بھول کر 1 دفعہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ پر صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ نے بار بار یہی عمل کیا ہے تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا، جو آپ کو حدود حرم کے اندر دینا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو وہاں پہ استعمال نہیں کرنا، یا پھر استعمال سے پہلے آپ ان کی خوشبو کو چیک کر لیں کہ ان میں خوشبو ہے یا نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں اگر ماؤتھ واش بھی خوشبو والا ہے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر خوشبو والا نہیں ہے تو پھر آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے کچھ سوالات تھے پہلے کہ گلاب کے پھولوں کے حوالے سے بتا دیں کہ لوگ ہار پہنا دیتے ہیں، تو دیکھیں اس میں کراہت ضرور موجود ہے کہ نہیں پہننے چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص پہنا دیتا ہے یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اور آپ حالت احرام میں ہیں، تو دیکھیں اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی خوشبو حاصل کر رہا ہوں۔ اس طرح سے پہننا یا گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنا وہ آپ سونگھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کراہت موجود ہے، لیکن اس سے کوئی بھی دم یا صدقہ آپ پہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اس سے خوشبو حاصل کرنا ہے تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔
اس کے علاوہ ماسک نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بھی چہرے کے 1/4 حصے کو ڈھانپ لیتا ہے اور جسم کے اور چہرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، تو اس طرح سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگانی یا منہ کو نہیں چھپانا کہ جو آپ کے چہرے کے ساتھ ٹچ ہو۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا کرنا بھی آپ کو منع ہے، اور بیہودہ قسم کی کوئی بھی فحاشی والی کوئی بھی باتیں آپ نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی کے جو جائز تعلقات تھے وہ بھی حالت احرام میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے استوار کیے تو اس کا احرام ٹوٹ جائے گا اور آپ پر حج یا عمرہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی کہ جس چیز کا آپ نے احرام باندھا ہوگا وہ عمل آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، اور آپ پر دم بھی واجب ہوگا اور آپ کو گناہ بھی ملے گا، اور بوس و کنار بھی نہیں کرنا، اس سے بھی آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور بلا ضرورت بالوں میں کنگھا نہیں کر سکتے، اور بلا ضرورت بالوں میں کنگھا کرنا مکروہ ہے، اور اگر بال ٹوٹتے ہیں تو آپ پر صدقہ واجب ہو جائے گا، اور حدود حرم میں گری ہوئی چیزوں کو نہیں اٹھا سکتے، صرف ان چیزوں کو آپ اس نیت سے اٹھا سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے کوئی گری ہوئی، وہ آپ اٹھا لیں۔ وہاں پر حرم پاک کے ایک سائڈ پہ ایک آفس بنا ہوا ہے جس میں لوگ چیزیں جمع کروا دیتے ہیں، تو جس کی کوئی چیز گم ہوتی ہے وہ وہاں جا کے پتہ کرتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ملی ہوگی تو وہ وہاں جمع کروا دیتا ہے، تو وہاں سے پھر لوگ اپنی چیزیں آسانی سے لے لیتے ہیں۔ تو صرف ایسی چیزیں آپ نے اٹھانی ہیں حدود حرم میں، اگر کوئی گری ہوئی نظر آتی ہے جو آپ وہاں آفس میں جا کے جمع کروائیں، اس کے علاوہ آپ نے حدود حرم میں کوئی بھی گری ہوئی چیز حالت احرام میں نہیں اٹھانی۔ اور مرد حضرات نے بھی اور خواتین نے بھی زیب و زینت نہیں دکھانی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ زیور پہن سکتی ہیں لیکن انہوں نے زیب و زینت نہیں دکھانی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین نکاح اور منگنی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کی کروا سکتے ہیں، اور جنگلی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، اور حدود حرم کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹ سکتے، نہ ان کی شاخوں کو توڑ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں خوشبو والی کوئی بھی چیز، چاہے وہ صابن ہو، شیمپو ہو، ہینڈ واش، ہینڈ سینیٹائزر یا کوئی بھی کریم یا لوشن، آپ خوشبو والی حالت احرام میں یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں تو پھر آپ بنا خوشبو والی یہ چیزیں ساتھ لے کر جائیں، اور خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے حالت احرام میں۔ تو ناظرین یہ تو تھی حالت احرام کی پابندیاں جن پر آپ کے لیے عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ان پابندیوں کو توڑتے ہیں تو آپ پر دم یا صدقہ واجب ہو جائے گا جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے عمرہ اور حج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔